آج رمضان المبارک کی 19 تاریخ ہے اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 32 کے حوالے سے درس قرآن کا عنوان ہے کہ قرآن ایک ساتھ کیوں نہیں اترا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، کہ کافروں نے کہا کہ یہ قرآن اس نبی پر ایک ساتھ اکٹھا کیوں نہیں اترا، کیوں نہیں نازل کیا گیا۔ كذلك، اسی طرح ہم نے نازل کیا ہے، لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا، تاکہ اے نبی اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو ہم مضبوط کریں۔ ورتلناه ترتیلا، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہے، آپ کو پڑھ کر سنایا ہے۔ آگے کی آیت میں مزید جواب دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور یہ ایک ساتھ اس لیے نہیں اتارا کہ یہ آپ کے پاس جو بھی اعتراض لے کر کے آئیں تو اس کے بارے میں ہم آپ کے پاس حق کی دلیل نازل کر دیتے ہیں، وہ احسن تفسیرا، اور اس کی بہترین توجیہ کر دیتے ہیں۔ یہ دو جواب اللہ رب العالمین نے دیے ہیں کہ کفار مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جہاں بہت سارے بیجا اعتراضات کر کے آپ کو تکلیف پہنچاتے تھے اور آپ کی نبوت کو، اللہ کی کتاب قرآن کو جھٹلانے کی جہاں بہت ساری کوششیں کرتے تھے، انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ قرآن اللہ کا پیغام ہے، تو پھر جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات، عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر انجیل اور دیگر نبیوں پر اور زبور اس طرح سے ایک ساتھ نازل کر دی گئی، یہ قرآن بھی ایک ساتھ ہی اللہ نے کیوں نہیں نازل کر دیا؟ یہ کیوں تھوڑا تھوڑا کر کے موقع بہ موقع اترتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ نبی جیسے اسے حالات دیکھتے ویسے اپنی طرف سے باتیں بناتے ہیں، گڑھتے ہیں۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مومنوں کو تکلیف دینے کے لیے اس طرح کی بیجا باتیں گڑھتے تھے، اعتراض کرتے تھے وہ لوگ۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ بظاہر انسان کا سوال ایسے بڑا معقول لگ رہا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے پیچھے ان کا مقصد جو ہے بڑا ہی خطرناک ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے جھٹلانے کے بہانے ڈھونڈتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین اس کا جواب دیا کہ ہم نے اسی طرح سے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گڑھا ہوا نہیں ہے، بلکہ ہمارا ہی یہ پلان ہے اور ہم نے اسی طرح سے تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے۔ ایک جگہ پر اور اللہ رب العالمین نے جواب دیا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 106 پڑھیں گے، وہاں بھی اللہ نے فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، کہ اس قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم نے نازل کیا ہے، لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، تاکہ آپ وقت وقفے کے ساتھ لوگوں پر پڑھ کے سنائیں، وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین نے ان کے اس اعتراض کا جواب دیا ہے۔ اور یہاں اللہ رب العالمین جو بتلایا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو تسلی دیں، آپ کے دل کو تقویت پہنچائے، ثابت قدم رکھیں۔ مومنوں کے دلوں کو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تسلی دیتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار کو دعوت دیتے تھے تو آپ کے سامنے وہ طوفان کھڑا کرتے تھے، اس کے جواب میں طرح طرح کے اعتراضات کرتے تھے، اور ہر موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کی ضرورت ہوتی تھی۔ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک بار قرآن نازل کر کے ایک بار آپ کو تسلی بھرپور دے دی جائے، اس کے بعد 23 سال تک کے لیے خود چھوڑ دیا جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ کیا کہ جیسا جہاں ضرورت پڑتی تھی تھوڑا سا نازل کرتا تھا، اس کو پہنچانے کا حکم دیتا تھا، اللہ کے وسلم اس کو پہنچاتے تھے، پھر وہ لوگوں کی طرف سے جو اعتراض ہوتا تھا، جو کچھ آپ کو وہ پریشان کرتے تھے، اس کے بارے میں تسلی دینے کے لیے، آپ کی دھارت بڑھانے کے لیے، آپ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پھر سے نازل کرتا تھا۔ عبد الرحمن بن ناصر سعدی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے اوپر کس طرح سے توجہ رکھتا تھا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے اوپر پوری توجہ رکھتا تھا کہ
کہ کہاں نبی کو کس چیز کی ضرورت ہے، اور ویسا ہی قرآن کریم کی آیتیں اللہ تعالیٰ نازل کرتا تھا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں ایک رات میں پورا قرآن لوح محفوظ سے اتار کر کے نچلے آسمان پر سمائے دنیا پر اللہ تعالیٰ نے بیت العزہ میں رکھ دیا، اور وہاں سے جہاں جب جیسی ضرورت پڑی اللہ کو معلوم تھا کہ کب کس وقت کس آیت کی ضرورت، اللہ رب العالمین نے ویسا کر کے تھوڑا نازل کیا ہے کہ جب جس چیز کی جن حالتوں میں جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی اللہ تعالیٰ ویسا نازل کرتا تھا۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بڑی تسلی ملتی تھی، تقویت مل جاتی تھی، اور آپ کے صحابہ کرام مومنوں کو بھی تقویت مل جاتی تھی۔ اللہ نے فرمایا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا کا مطلب امام قتادہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ ہے کہ ہم نے اس کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اسی طرح سے عبد الرحمن بن زید بن اسلم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا کا مطلب ہے کہ ہم نے اسے خوب خوب تفسیر کر دی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا حکم دیا، فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، آپ بھی اسے خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ویسے ہی پڑھتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو صحابہ کرام کو سمجھاتے بھی جاتے تھے، اس کے معنی اور مطالب کو سمجھاتے بھی جاتے تھے، کھول کھول کر بیان بھی کرتے جاتے تھے۔ ایک تو مقصد یہ تھا، دوسرا مقصد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، کہ ہم نے تھوڑا سا اس لیے نازل کیا ہے کہ جب جب یہ مشرکین آپ کے پاس کوئی اعتراض لائیں گے، کوئی سوال لائیں گے، کوئی مسئلہ کھڑا کریں گے، تو اس وقت ہم اس کے بارے میں بہترین جواب اور حق بات اس کے بارے میں نازل کر دیں گے، اور اس کی بہترین توجیہ کر دیں گے۔ دوسرا مقصد یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، جیسا کہ عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر القرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو جو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، ایک ساتھ میں نازل نہیں کیا ہے، اس کے بہت سارے فائدے ہیں اور اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو دعوت کے نتیجے میں جو بار بار حوصلہ شکن حالات سے دوچار ہونا پڑتا تھا، تو اس میں اللہ تعالیٰ تسلی دیتا تھا، انہیں ڈھارس بندھاتا تھا ان کی، اس لیے تھوڑا تھوڑا نازل کرتا تھا۔ دوسرا یہ کہ ایک بار نازل کر دینے کے بجائے تھوڑا تھوڑا نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ آسانی پیدا کر دی نبی کے لیے بھی اور صحابہ کرام کے لیے بھی، کہ اس کا حفظ کرنا تھوڑا تھوڑا جب نازل ہوتا تھا تو حفظ کرنا آسان ہوتا تھا، اور اسی طرح سے اس کا سمجھنا آسان ہوتا تھا۔ جیسا کہ ہم سن چکے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول سے 10 آیت لیتے تھے، یاد کرتے تھے، حفظ کرتے تھے، اس کو سمجھتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، پھر آگے بڑھتے تھے۔ اس طرح سے تھوڑا تھوڑا سمجھنا آسان ہوتا ہے اور اس پر عمل کرنا بھی اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے قرآن کریم کے اندر ہماری پوری زندگی کے تعلق سے رہنمائی موجود ہے، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، اور کسی بھی شخص کی اصلاح، ایک شخص کی اصلاح بھی ایک جھٹکے میں پوری ایک ساتھ نہیں ہو سکتی ہے، تو پورے اتنے بڑے معاشرے کی اصلاح کرنی تھی اور بہت ساری برائیاں اس معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی تھی، ایک ساتھ پوری اصلاح کیسے ہو سکتی تھی؟ اس لیے اللہ رب العالمین نے دھیرے دھیرے پوری اصلاح کی، اور تاکہ ان کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے، تو عمل کرنے کی آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ اسی طرح سے اس کے سمجھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کا شان نزول بھی معلوم رہتا تھا، جب کوئی موقع ہوتا تھا، جب کوئی حادثہ پیش آتا تھا، کوئی واقعہ پیش آتا تھا، کہیں کوئی ضرورت پڑتی تھی، کہیں کوئی اعتراض ہوتا تھا، تو قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی، تو اس سے صحابہ کرام اس کے شان نزول کو یاد رکھتے تھے کہ یہ آیت فلاں موقع پر فلاں اعتراض کے جواب میں نازل ہوئی، فلاں واقعے کے وقت نازل ہوئی، فلاں حادثہ پیش آیا تو نازل ہوئی، تو اس سے قرآن کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، اور جو لوگ اس سے غلط معنی نکالنا چاہیں ان کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ اگر شان نزول کو لے کر کے قرآن کریم کو سمجھا جائے تو قرآن کو سمجھنے میں بڑی آسانی پیدا ہوتی ہے۔ ایک تو اس سے سمجھنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے، صحیح اس کا رخ معلوم پڑ جاتا ہے، دوسرا جو لوگ اس کو غلط رخ لے جانا چاہتے ہیں، اس سے اپنے مطلب کی بات نکالنا چاہتے ہیں، ان کا راستہ بند ہو جاتا ہے کہ دیکھو جو مطلب تم لے رہے ہو یہ درست نہیں ہے، قرآن کی آیت تو فلاں موقع پر نازل ہوئی تھی، اس کا یہ مطلب ہے، یہ اس سے میل کھاتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ رب العالمین نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، اور گویا کہ اللہ نے بتلایا کہ یہی مناسب ہے کہ جب بھی کوئی اعتراض ہوتا تو اس کا بہتر جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جاتا تھا۔ اس طرح کی یہ ساری حکمتیں تھی جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔
اسی طرح سے تفسیر سعدی کے اندر ہے کہ اس میں علماء اور واعظین کے لیے بھی یہ رہنمائی ہے کہ جہاں جیسے حالات ہوں، قرآن و سنت کی پوری تعلیم آپ کے پاس موجود ہے، لیکن جہاں جب جس چیز کی ضرورت ہو حالات حاضرہ کو سامنے رکھتے ہوئے جہاں جیسی جو چیز مناسب ہو، جو احوال کے لائق ہو، اسی طرح کے قرآن کریم کی آیات اور احادیث کو لے کر کے نصیحت کی جائے۔ یہ اس کے اندر رہنمائی ملتی ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کو ایک ساتھ نازل نہ کر کے تھوڑا تھوڑا موقع بموقع جو نازل کیا ہے، اس کے اندر رہنمائی ہے کہ جیسے بھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو رمضان کے تعلق سے قرآن کریم کے اندر کیا رہنمائی ہے، اللہ وسلم کی زندگی میں آپ کی سیرت میں کیا رہنمائی ہے وہ بیان کیا جائے، جب قربانی کا موسم آئے تو وہ بیان کیا جائے۔ جس طرح سے جب جیسے حالات ہوں تو قرآن سنت کے اندر کی ہر مسئلے کا حل اللہ رب العالمین نے نازل کر دیا ہے، تو وہ رہنمائی لے کر کے لوگوں کی رہنمائی کی جائے، انہیں واعظ کی جائے، تو یہ مفید ہوتی ہے، یہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ تو یہ جواب ہے قرآن کریم کی طرف سے کہ ایک ساتھ قرآن نازل کیوں نہیں ہوا۔ ایک ساتھ نازل ہونے سے یہ ساری چیزوں سے انسان محروم ہو جاتا تھا، اور الگ الگ نازل ہونے سے یہ اتنے سارے فائدے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنے اس بہترین کلام اور سب سے بہترین رہنمائی اور ہماری زندگی کا لاہ عمل جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کو کما کو سمجھنے کی، اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی، دوسرے تک پہنچانے کی توفیق فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔